اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 2 سکے نکال کر اپنے شاگرد کو دیے اور اس سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کتنے سکے ہیں؟ اس نے کہا 1 سکہ میرے پاس بھی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم 3 سکے لے جاؤ اور ان کی روٹیاں لے آؤ تاکہ ہمیں بھوک لگی ہے، کھانا کھا سکو۔ وہ شاگرد گیا اور اس نے جا کے 3 سکوں کی 3 روٹیاں لیں۔ واپسی میں وہ سوچنے لگا کہ ہم 2 آدمی ہیں، روٹیاں 3 ہیں، اور اس طرح سے جب ہم اکٹھے بیٹھ کر کھائیں گے تو ہمیں 1.5 روٹی آئے گی۔ اگر میں 1 روٹی یہاں کھا لوں تو پھر اس طرح سے میری 2 روٹیاں ہو جائیں گی اور میرا پیٹ بھر جائے گا۔ لہٰذا اس نے وہ 1 روٹی راستے میں کھا لی۔ جب اس نے روٹی کھا لی تو جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے پوچھا، ہاں بھائی کتنی روٹیاں لائے ہو؟ اس نے کہا بھی 2 روٹیاں میں وہاں سے لایا۔ چلو ٹھیک ہے، انہوں نے بیٹھ کے کھانا کھا لیا اور جب چلے تو راستے میں دریا آ گیا۔ تو اس شاگرد جو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اس نے پوچھا یہاں کوئی بیڑی بھی نہیں ہے، ہم راستہ کیسے اس دریا کو کیسے کراس کریں گے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم فکر نہ کرو، تم میرے پیچھے پیچھے چلے آنا، ہم دریا کو کراس کر لیں گے۔ چنانچہ وہ دریا کراس کر لیا اور اس طرح سے کراس کیا کہ ان کے پاؤں بھی نہیں بھیگے۔ جب دریا کراس کر لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس شاگرد سے پوچھا بھی کتنی روٹیاں لائے تھے؟ اس نے کہا 2۔ آگے چل پڑے۔ جب آگے گئے تو راستے میں ایک جگہ ان کو 3 اینٹیں ملی، سونے کی اینٹیں تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا یہ 3 اینٹیں ہیں لیکن ہم 2 ہیں، 2 اینٹیں اس کو ملیں گی جس نے 2 روٹیاں کھائی ہوں گی۔ تو وہ آپ کا شیخ کہنے لگا میں نے 2 روٹیاں کھائی تھی، ایک میں نے پہلے کھا لی تھی اور ایک میں نے آپ کے ساتھ کھائی، لہٰذا 2 اینٹیں مجھے ملنی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ تینوں اینٹیں تمہاری ہیں، تم ان کو لے لو اور چلے جاؤ۔ چنانچہ اس نے وہ تینوں اینٹیں لیں اور اپنے راستے پر چلا گیا۔ جب وہ جا رہا تھا تو اسے 3 ڈاکو ملے۔ انہوں نے اس کی تلاشی لی تو اس کے پاس سے 3 سونے کی اینٹیں نکلیں۔ انہوں نے اس شخص کو مار دیا اور وہ تینوں اینٹیں اپنے قبضے میں کر لیں۔ اتفاق سے ان تینوں کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ ہم میں سے ایک شخص جائے اور شہر سے کھانا لے آئے تاکہ ہم کھانا کھا سکے، بھوک لگی ہوئی ہے۔ چنانچہ ایک ساتھی کو انہوں نے شہر میں بھیجا کہ جاؤ تم کھانا لے کے آؤ۔ وہ جب کھانا لے کے لوٹا تو اس نے راستے میں سوچا ہم 3 آدمی ہیں اور مجھے ان میں سے تیسرا ایسا ملے گا، اگر میں ان دونوں کے کھانے میں زہر ملا دوں اور ان کو مار دوں تو وہ سارا سونا مجھے مل جائے گا۔ یہ اس سوچ کے آنے پر اس نے شہر سے زہر لیا اور کھانے میں ملا کر ان کو لا کے ان کے سامنے رکھ دیا اور یہ کہا کہ میں کھانا کھا چکا ہوں۔ ان دونوں نے پہلے اس سے یہ مشورہ کر لیا تھا کہ اگر ہم اس سونے کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، اس کو مار دیں تو ہمارے زیادہ حصہ ملے گا۔ چنانچہ انہوں نے جب وہ کھانا لے کر آیا ان کے سامنے کھانا رکھا تو ان دونوں نے مل کر اسے مار دیا اور کھانا کھانے لگے۔ کھانے میں چونکہ زہر ملا ہوا تھا، انہوں نے کھانا کھایا تو وہ بھی دونوں مر گئے، لہٰذا وہ اینٹیں وہ سونا وہیں کا وہیں رہا، وہ اس کے تینوں جو دعوے دار تھے وہ مر گئے۔ یہ مثال جو ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ لالچ، ہوس، دنیا کے مال کو چاہنا یہ سب تباہی و بربادی لے کر آتی ہے۔ اس سے کسی کو کبھی فائدہ نہیں ہوا۔
फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ उन अहकाम में है जिनमें इंसाफ होता है और दूसरों की खैर खाई होती है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, हमारे बुज़ुर्गान ने हमारे लिए बहुत सी कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ हमारे लिए छोड़ी हैं, हमारे लिए तहरीर कर गए हैं, जो हमें कभी कभार मिल जाती हैं, जिससे हमें इस दुनिया में रहने का, लालच से बचने का जो है सबक मिलता है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह करे हम सब भी इस लालची दुनिया के लालच से बच रहें। अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमत की बारिश करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।